أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشرب عشرا من ذكر رائحة طيبة ترى رائحة أخي وابن عمي رسول الله قلت نعم هو مع ولديه تحت الكساء فأقبل أيهن الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي خليفتي وصاحب اللواء قد زدت لك فدخل علي تحت الكساء. صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بطرتي فدخلت تحت الكساء فلما كملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وحمى بيديه اليمنى إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي لحم ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم وحرب لمن حاربهم وسلم لمن صالهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فتح صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهبهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال لمن جبريل لرب ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبريل رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا قال الله نعم قد أذنت لك فحبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله الحي العالم يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يجور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لعبدي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله أن يذهبكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على فقال لله يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل الضلال فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي نزل الله حزنا وفاز شية ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا
قالت التي لما ذكر قبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه بيجر من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله عمه ولا مغموم إلا وكشف الله عمه ولا تعرف حاجة إلا وقضي الله حاجة فقال من يطع الله الله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فازوا سعدوا في الدنيا والآخرة رب الفضل خدمت میں کہ معائن اور سوز اور مرسی کے فرائض بن جائے بلندر صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد
کی ضرورت کیا ہے، جلوے دل کو تقاضے کی ضرورت کیا ہے، اور باپ تعظیم کرے ابیہا کہہ کر، ایسی بیٹی ہو تو بیٹوں کی ضرورت کیا ہے، ایسی بیٹی ہو تو بیٹوں کی ضرورت کیا ہے، جلوے دل کو صلوات بھیجے پست دنیا کیا سمجھ سکتی ہے معیار حسین، پست دنیا کیا سمجھ سکتی ہے معیار حسین، بس وہی اسلام ہے جو بھی ہے کردار حسین، بس دنیا کیا سمجھ سکتی ہے معیار حسین، عرش کس کی تو زخم کس کی جنت، فیصلہ خود کیجیے، کس کی تو زخم کس کی جنت، فیصلہ خود کیجیے، وہ طرف دار یزید اور یہ طرف دار حسین، وہ طرف دار یزید اور یہ طرف دار حسین، بس دنیا کیا سمجھ فاتحہ۔ لکھا ہے جب یتیم
مصیبت غم کا پہاڑ سر پہ گرا ہوا مصیبت دروازہ ہائے جلتا گرایا لئے نمے اور دل بھر کے فاطمہ کو ستایا انہوں نے دل بھر کے فاطمہ کو ستایا انہوں نے دل بھر کے فاطمہ کو ستایا انہوں نے پہلو شکستہ ہو گیا بنت رسول کا روزہ نبی کا کعبہ مصیبت ہوئی بپا محسن شہید ہو گیا ہے غم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا تحسين وبقية الله في الأرضين والله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات محمد جلدی جلدی چند باتیں آپ تک پہنچانا ہے. ظاہر ابھی فوراً ہماری ٹرین 11:15 بجے کی دہلی سے، تو یہاں سے فوراً نکلنا بھی ہے. بڑا اچھا موضوع تھا، لیکن ظاہر ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر جو پوسٹر تھا اس کے اوپر پتہ لگا کہ موضوع تھا ان مجالس کا. آج مولانا شاندار صاحب نے کہا کہ ان مجالس کا ہم نے عنوان رکھا تھا، تو ہم نے کہا بھائی الگ سے بتانا چاہیے تھا آپ کو پوسٹر پہ، تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہے. اور بڑا اچھا موضوع تھا، عنوان تھا. انشاءاللہ جو دیگر علماء آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں وہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. اور وہ عنوان تھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام جو اقدامات ہیں، جو ان کا کردار ہے، جو ان کا رول ہے امامت اور ولایت علی ابن ابی طالب کی دفاع میں. یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس چند دنوں جو آپ زندہ رہیں رسول اکرم کے بعد، اس دور میں، اس عرصے میں آپ نے کون سے ایسے اقدامات کیے کہ جس کی بنا کے اوپر امامت اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام باقی ہیں. بہت پیارا موضوع ہے، بہت ڈیپ میں اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے. میں کیونکہ اب ہمیں پتہ لگ گیا تو جلدی جلدی 2-3 باتیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ کاغذ کے محتاج ہیں، عبارتوں کے محتاج ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ ہمیں تھوڑا سا ورک کرنا تھا، تو ورک ہم نہیں کر پائے. لیکن جو میرے ذہن میں پرانی معلومات ہے اس کے تحت ہم آپ تک پہنچائیں گے، تاکہ یہ بہرحال ایک شروعات ہو جائے. چلوا دیجیے محمد. دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کی 2 ایسی فضیلتیں تھیں، یہ 2 ایسے صفات تھے کہ جن صفات کو دشمن کبھی نہیں لے پایا. ایک ان کے فضائل اور کمالات، اور ایک ان کی مظلومیت. فضائل اور کمالات کی بنا پر آپ محبوب قلوب بنے، دلوں میں آپ کی جگہ بنی، کہ جس کو تاریخ نے بہت سے شواہد پیش کیے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا، فرزدق کی ملاقات راستے میں امام حسین علیہ السلام سے ہوئی تھی، جو آپ نے مجالس کو سنا ہے. اور آپ نے پوچھا کہ فرزدق نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہم کوفے کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا وہاں کا حال کیا ہے، تو فرزدق نے کہا تھا قلوبہم معک وسیوفہم علیک. ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اگر من بہت محتاط ترجمہ کریں اس کا، تو تلواریں آپ کے دشمن کے ساتھ. اس کا مطلب آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کا اخلاق، آپ کی زندگی اس طریقے کی تھی کہ لوگوں کے دلوں سے آپ کی محبت نہیں لی جا سکتی. اور دوسری چیز ایک سلوا دیجیے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مظلومیت شروع ہوئی ہے اور ہمارے آخری امام تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے. یعنی اتنے کمالات، اتنے فضائل کے باوجود ان کو خانہ نشین کر دیا.
خیبر میں آپ ہیں، ذوالشیرہ میں آپ ہیں، احد میں آپ ہیں، خندق میں آپ ہیں. اور جس وقت بیعت کا مرحلہ آیا کہ اب رسول کے بعد کون بنے گا، تو ابھی سلیکشن کی بات نہیں کہ کون بنایا جائے گا، ان کو حق کے ووٹ بھی نہیں دیا. سمجھ میں ہماری جماعت میں بات پہنچ رہی ہے. یعنی ابھی بحث یہ نہیں ہے کہ آپ نے علی کو نہیں بنایا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں ایک یہ بات بھی کہی ہے، جو یہ بات ہے نا عنوان موضوع، کہ آپ نے اس دور میں کیسے اس 90 دن میں 75 دن میں کون سے سیاسی اقدامات کیے. ایک ایسا سوال ہے جو آج تک تاریخ میں باقی ہے کہ ٹھیک ہے تم نے نہیں بنایا، وہ جوان تھے، وہ ینگ تھے، اور کیونکہ تجربے کی ضرورت ہے، سب کچھ ضرورت ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا حق کے رائے تھا، حق کے ووٹ تھا ان کو؟ ایک ووٹر ان میں صلاحیت تھی. آپ یہ کہہ رہے کہ نہیں وہ جوان تھے، لوگ ان کو نہ مانتے. خندق میں ان کو مان لیا، احد میں ان کو مان لیا، خیبر میں ان کو نہ مان لیا، کیونکہ نہ مانتے تو کچھ اور ہوتا. ٹھیک ہے، دعوت ذوالشیرہ میں کہ جہاں خود رسول کی بعثت اور رسالت رکی ہوئی ہے، اگر علی بن ابی طالب کا تو ظاہر نوجوان ہے، اگر آپ ابھی نہ ہاں کہیں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ ہاں نہ کہیں تو بعثت کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا. یہاں بھی کوئی کہہ دیتا کہ بھائی جوان تھے، لیکن یہاں کی ہاں کے اوپر پورے اسلام کی بنیاد رکی ہوئی ہے. لہذا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال، لیکن یہ کہا جاتا ہے اس لیے بہرحال ان کو نہیں چنا گیا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک سوال پوچھا ہے، دربار میں جا کے سوال کیا، آپ نے خطبے میں کہا ہے یہ بتاؤ کہ تم نے ہم اہل بیت کو اتنا بھی حق نہیں دیا کہ ہم اس ووٹنگ میں شرکت کرتے ہیں. یہ سوال کا جواب کوئی مسلمان دے سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سیاسی سوال ہے کہ جس کا خلا آج تک باقی ہے. اور اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ گفتگو کی ہے. آپ فرماتی ہیں کیا تم غدیر خون کو بھول گئے؟ کیا غدیر خون کے اعلان کے بعد بھی رسول اکرم نے تمہارے لیے کوئی عذر باقی چھوڑا ہے؟ کوئی بہانہ تمہارے پاس ہے کہ تم کہو کہ نہیں ہم کو نہیں پتا تھا، ہم کو نہیں بتایا تھا؟ وہ بھی رسول غدیر خون کی طرف جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کا اشارہ ہے واقعہ. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کی امامت کے ذریعے سے تم میں نظم پیدا ہوتا، تم میں اتحاد پیدا ہوتا، تم ایک گویا لڑی کی طرح، ایک زنجیر کی طرح، ایک تاگے کی طرح، ایک رسی کی طرح تم پھر جاتے. تم نے ہم اہل بیت کی امامت کو چھوڑنے سے اپنے آپ کو گروہ میں بانٹ لیا. ہے کوئی مسلمان اس سوال کے جواب دے کہ وہ آج گروہ میں نہیں بٹا ہے؟ ابھی آپ ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ اگر امامت نہ ہوتی تو قیام ہوتا، لیکن صورت قیام نہ ہوتی، مسجد ہوتی لیکن امام نہ ہوتا. میں کہتا ہوں قیام ہے، لیکن شکل قیام کیا ہے؟ رسول نے کئی قیام پیش کیے، کتنے قیام پیش کیے؟ نماز کی حالت میں سب سے واضح ترین اگر کوئی عمل ہے تو وہ قیام ہے، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا. قرات کہتے ہیں قیام کی صورت میں سورہ ہم پڑھنا اور سورہ ایک کوئی چھوٹا سورہ پڑھنا. میں کہتا ہوں رکوع میں اگر کچھ اختلاف ہوتا تو مان لیتے کہ سب لوگوں کے سر جھوٹے میں ہیں، پتہ نہیں کون کس طریقے سے رکوع کر رہا ہے. سجدے میں کچھ اختلاف ہوتا تو مان لیتے کہ بھئی پتہ نہیں رسول نے کس طرح کیا، سب لوگ سجدے میں سے دیکھا ہی نہیں. سب سے واضح عمل ہے قیام کا. اور قیام کو دن میں رسول اکرم کو قیام کی حالت میں مسلمان کئی مرتبہ دیکھتے تھے؟ کئی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. 5 مرتبہ کے اوپر کئی رکعت مل کے نماز ہوتی ہے؟ 17 رکعت. ہر رکعت میں 1 مرتبہ قیام ہے. بس مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان کہ جو رسول کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، جس نے رسول کے ساتھ نماز پڑھی تھی، ہر دن 17 مرتبہ رسول اکرم کو کھڑے ہو کر کے دیکھتا تھا. مسلمان بتاؤ، جس صحابی نے، جس مسلمان نے رسول اکرم کو 23 سال تک کھڑے ہو کر کے دیکھا، ہر دن کو
24 سال میں ضرب کریں، اس کے بعد نتیجہ نکالیں کہ کتنی ہزار مرتبہ اصحاب رسول نے رسول کو قیام کی صورت اور حالت میں دیکھا۔ اب ہمیں مسلمان بتائیں کیا وہ قیام، وہ عبادت، وہ عمل کہ جس کو ہزاروں مرتبہ مسلمانوں نے دیکھا ہو، کیا اس کی بھی شکل ایک بتا پائیں؟ نہیں پتا میں بات اپنی پہنچا پایا اپنے جوانوں تک کہ نہیں۔ قیام کی صورت 4 مکتب نے 4 طرح سے بیان کی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہاں پہ ہاتھ رکھو، کوئی کہتا ہے مثلا تھوڑے نیچے ہاتھ رکھو، کوئی ہاتھ کھولنے کو کہتا ہے۔ تو ہمیں مسلمان بتائیں کیا روزانہ نماز بدل کے رسول اکرم پڑھتے تھے؟ کبھی سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے، کبھی پیٹ پر ہاتھ رکھتے تھے، کبھی ناف پہ ہاتھ رکھتے تھے، کبھی ہاتھ کو کھول دیتے تھے، یا ہر دن ایک طرح نماز پڑھتے تھے؟ اس کا سوال کا جواب دے دیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے زندگیہ میں اعلان کیا تھا، ہم اہل بیت کی امامت کو اسی لیے اللہ نے واجب قرار دیا ہے کہ تم ملت واحدہ بن سکو، تم میں اختلاف دور ہو سکے، تم میں نظم پایا جا سکے، تم میں ترتیب پائی جا سکے، تم ایک کڑی بن جاؤ۔ لیکن اگر تم نے ہم کو چھوڑ دیا تو مختلف تا قیامت فرقوں میں بٹے رہو گے، اختلاف میں بٹے رہو گے۔ صلوات دیجیے۔ لہذا آپ دیکھ لیں کہ یہ اختلاف جو پایا جا رہا ہے کس بنا پر ہے؟ امامت کو چھوڑنے کی بنا پر۔ جناب فاطمہ زہرا نے اسی وقت بیان کر دیا تھا، کاش میں خطبہ اس ٹائم لے کر کے آتا اور خطبے کی مت جلدی آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا کہ کہاں کے اوپر جناب فاطمہ زہرا 18 برس کی ہیں، جناب فاطمہ زہرا 8 برس مکے میں رہی ہیں، جناب فاطمہ زہرا 10 برس مدینے میں آ کرتی رہی ہے۔ پہلی نماز جمعہ جو قائم ہوئی ہے بغیر فاطمہ کے برپا نہیں ہوئی ہے۔ جب رسول اکرم ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہیں، جو سب سے پہلی مسجد بنی ہے وہ کون سی مسجد بنی ہے؟ مسجد قباء۔ جو لوگ مکے مدینے گئے ہیں تو ان کو یاد ہوگا، جو نہیں ہیں انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ جائیں اور نزدیک سے دیکھیں مسجد قباء۔ مسجد قباء انٹرنس کے اوپر ہے، ورود مدینے کے اوپر یہ مسجد قباء بنائی ہے۔ مسجد قباء بن گئی ہے، پہلی جمعہ پڑھی ہے، روز جمعہ پڑھا ہے، رسول اکرم انتظار کر رہے ہیں۔ ایک طرف سے علی کا انتظار ہو رہا ہے، ایک طرف فاطمہ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فاطمہ کیونکہ جزء رسالت ہے، علی جریان رسالت ہے، لہذا علی کا بھی انتظار، فاطمہ کی بھی انتظار۔ اور جب یہ شخصیات آ گئی ہیں تو پہلی نماز جمعہ برپا ہوئی ہے۔ اور نماز جمعہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں 2 خطبے ہوتے ہیں، ایک سیاسی اور ایک عبادی۔ بغیر فاطمہ کے اسلام کی سیاست کا آغاز نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن میرے بچوں کے ذہن اور جوانوں کے ذہن میں سیاست کا مفہوم کہیں غلط نہ آ جائے۔ سیاست کہتے ہیں تدبیر کو، سیاست کہتے ہیں بہترین انداز میں مینجمنٹ کو، سیاست کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ہر ایک کو اس کا حق بھی پہنچ جائے اور کوئی ناراض بھی نہ ہونے پائے، حقوق کے ناز بھی ادا ہو جائے اور اللہ کے حقوق کی بھی پابندی ہو جائے۔ اگر اس پر کسی نے عمل کیا ہے تو بہترین سیاست مدار ہے۔ اسی لیے گھر کے امور کی سیاست کی ذمہ داری خاتون کو دی گئی۔ کچن کی سیاست مدار گھر کی خاتون ہے۔ کچن کے امور میں اگر مرد نے دخالت کی تو پھر اس گھر میں ہمیشہ تناؤ باقی رہے گا کہ تم نے یہ کیوں نہیں پکایا، وہ کیوں پکایا، یہ وہاں کیوں نہیں رکھا، یہاں کیوں رکھا۔ روایت میں آیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت میں آیا ہے کچن کی وزیر، کچن کی جو مینیجر ہے وہ گھر کی خاتون ہے، لہذا اس میں مرد کو دخالت کا حق نہیں ہے۔ اور باہر کے امور کا سیاست مدار مرد ہے، باہر کے امور میں عورت دخالت نہ کرے، گھر کے امور میں مرد دخالت نہ کرے، بہترین انداز میں گھر چلے گا۔
بات آ گئی تو کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے. دخالت الگ ہے، نظارت الگ ہے. دخالت کرنے کو منع کیا گیا ہے، نظارت کو منع نہیں کیا گیا. دخالت کو منع کیا گیا ہے، نظارت کو منع نہیں کیا گیا ہے. اگر عورت کو پتہ لگ جائے میرا شوہر گھر کا مدیر تو بنایا ہے لیکن اللہ زندگی گزار رہا ہے، تو اب یہاں دخالت نہیں ہوگی. یہاں بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے عیب کو چپکے سے بتا دے. بہترین تمہارا چھٹے امام فرماتے ہیں تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ تمہارے عیب سے تم کو آگاہ کر دے. اپنی اماں کو نہ بتائے، اپنے ابا کو ٹیلی فون کر کے نہ بتائے، اپنے بھائی کو نہ بتائے، اپنی بہنوں کو نہ بتائے، اپنے بہنوئی کو نہ بتائے. یہاں بتانے سے مشکل دور نہیں ہوگی، مشکل بڑھے گی، انانیت شروع ہو جائے گی، ایگو شروع ہو جائے گا. لہذا اگر عورت اپنے شوہر اور اپنی زندگی سے محبت کرتی ہے کہ یقیناً کرتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی زوجہ اپنی زندگی سے محبت نہ کرے. اما کیسے اس مشکل کو حل کرے یہ نہیں پتا. لہذا بجائے ڈاکٹر کے کسی جراح پاس چلی جاتی ہے. ڈاکٹر کا کام تھا ٹیبلٹ دینا، جراح کا کام تھا قینچی نکالنا. اس کو نہیں پتا کہ اگر مسئلہ ٹیبلٹ سے حل ہو جائے تو قینچی کا نکالنا جرم ہے. ایک اور سوال مسائل ہے کہ بیچ بیچ میں بات آتی جاتی ہے، تو بہرحال سب چیزیں ضروریات ہیں، آپ سب بہتر سمجھتے ہیں. لہذا نظارت الگ ہے، دخالت الگ ہے. دخالت کو منع کیا گیا ہے. آپ دیکھیں لہذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ جنہوں نے اس طریقے سے اپنی سیاسی زندگی کی تربیت پائی ہے کہ رسول اکرم اپنے باپ کو، ابھی تو یہ جو عنوان ہے یہ موضوع ہے امامت کا دفاع، ولایت کا دفاع. میرے عزیز دوستوں، جناب فاطمہ زہرا نے 8 سال کی عمر میں رسول کا دفاع کیا. 8 سال کی عمر میں رسول کا دفاع کیا ہے. اس کو لفاظی مت سمجھیے گا. آپ کی جب قتل کی سازش ہوئی ہے تو جناب فاطمہ زہرا نے اپنے آپ کے باپ کو آگاہ کیا ہے کہ بابا آپ کو قتل کرنے کی سازش چل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو خواتین آپ کے پاس پڑھنے آتی تھی ان کے ذریعے سے آپ کو پتا چلا تھا کتنی عظیم سیاست مدار تھی، دے رہی تھی درس، خبر تھی پورے شہر کی. یہ بچپنے کا دور ہے جس میں ہم اپنے گھروں میں کہتے ہیں بچی تو ہے لحاظ، لیکن وہاں رسول کی محافظ تھی، رسالت کی محافظہ تھی. مکے میں آپ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ہیں اور آپ کے مخالفین اور دشمن کی طرف سے آپ کے اوپر اوجھڑی لا کر کے رکھ دی جاتی ہے. جناب فاطمہ زہرا کو خبر آتی ہے، خبر لگتی فوراً آتی ہے مسجد الحرام میں، اوجھڑی وہ گندگی صاف کرتی ہیں اور جو مجرم تھا وہ وہاں کھڑا تھا. روایت میں ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے اسی بچپن کے سن میں صرف اس کو دیکھا ہے، اس کے بدن پر کپ کپی تاریخ ہوئی. لہذا ایک مدیرہ ایسی مدیرہ تھی کہ رسول اکرم کے ساتھ ساتھ وزیر بھی تھی، وزیر رسالت. لہذا یہ جناب فاطمہ زہرا کی جن کی تربیت رسول اکرم نے اپنی آغوش میں کی ہے. اب رسول کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی عظیم ترین جو ذمہ داری تھی وہ اپنے شوہر کی حفاظت بے عنوان امام وقت، بے عنوان ولی زمان. کل کسی ہمارے برادر نے ہم سے سوال کیا تھا کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ سوال کیونکہ واٹس ایپ کے اوپر سوشل میڈیا پر بھی ہے لہذا بہت سے جوان ہمارے کنفیوز ہو سکتے ہیں. وہ سوال یہ بہت ہی وجہ سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ علی گھر میں موجود تھے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ اتنی بدسلوکی ہو رہی ہے. سوال بالکل وجہ ہے. اس سے ملتے جلتے بہت سارے سوالات ہیں لیکن سارے سوالوں کا جواب ایک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب قلم دوات مانگی تو سب نے، اگر کسی نے نہیں دی تو علی نے کیوں نہیں دی. ایک سوال یہ ہے کہ دروازہ کھولنے کے لیے فاطمہ کو کیوں بھیجا، جب گھر میں مرد ہو تو مرد کو جانا چاہیے.
اس کے بعد سامنے والا کہتا ہے اگر ہمارے گھر میں خوف ہو دشمن آ جائے تو مرد دروازہ کھولنے جاتا ہے کہ عورت کو بھیجا جاتا ہے؟ یعنی اس طریقے کے سوالات ہیں. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم تو فاتح خیبر کو علی سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک علی کسی ڈرپوک کا نام نہیں ہے. ہمارے نزدیک علی کسی ترسوم کا نام نہیں ہے کہ جس طرح آپ پیش کرتے ہیں کہ دروازے پر حملہ ہو گیا اور آگ لکڑیاں جلا دی گئی اور گویا غلاف شمشیر سے بے حرمتی ہوتی رہی اور علی خاموش رہے. ایک روایت میرے عزیز سنیے گا، اس لیے یہی روایت اس کا جواب ہے. رسول اکرم نے علی کو خطاب کر کے فرمایا تھا، اے علی، ایک ایسا زمانہ آئے گا جب تم پر فاطمہ کی اطاعت واجب ہوگی. اے علی، تم پر ایک ویسا بھی وقت آئے گا جب تم کو فاطمہ کی سننا ہوگی. یہ اخلاقی امر نہیں تھا بلکہ حکم خدا اور حکم رسول تھا. اے علی، تم پر واجب ہوگا اس وقت تم کو فاطمہ کی اطاعت کرنا ہوگا. لہذا یہ وہ تمام مراحل ہیں کہ جن مراحل میں علی نہیں گئے اور فاطمہ آگے بڑھی ہیں. یہ وہ وقت تھا جب فاطمہ کا حکم تھا اور علی مطیع تھے بربنائے حکم رسول. اور یہ حکم اللہ نے جبریل کے ذریعے رسول پر نازل کیا تھا اور رسول نے جب علی تک منتقل کیا تو فرمایا، اے علی، ابھی جبریل ہمارے لیے اللہ کی جانب سے حکم لے کر کے آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علی سے کہہ دیجیے میں نے کچھ چیزیں فاطمہ کی طرف موکول کی ہیں کہ جن امور میں علی پر واجب ہے کہ وہ فاطمہ کی اطاعت کریں. ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی. جب ہدایت کی ذمہ داری اس کی ہے تو وہ پورے نظام کو مرتب کرے گا کہ کب کس موقع کے اوپر کس سے کام لیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ایک موقع تھا کہ جب کربلا کے میدان میں جناب زینب کی اطاعت جناب سید سجاد پر، اور ایک وہ موقع کہ جو آپ سب نے سنا ہوگا کہ جب رہائی کا حکم ہو گیا. یہ میں شاہد مثال ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ کے مسئلے آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے. جب رہائی کا حکم ہو گیا ہے تو یزید نے کہا کہ میں اپنی پھوپھی سے جا کر پوچھوں گا. یہ پوچھنا بربنائے اخلاق نہیں تھا، وگرنہ آپ امام وقت تھے، آپ فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں. یہ وہ مواقع ہیں کہ جن مواقع کے اوپر خداوند عالم نے ایک خاص ولایت عطا کی تھی ان شخصیات کو. لہذا جناب زینب نے فرمایا کہ نہیں، ہم پہلے ابھی صف ادا بچھائیں گے. اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری اور سید سجاد کی رضا، سید سجاد نمائندے اللہ کی مرضی کے. لہذا اگر سید سجاد زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھ رہے ہیں تو گویا انسان نے اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیا، اتنا بلند کر لیا، اتنا بلند کر لیا کہ اب خداوند عالم اس رضا کا منتظر ہے کہ تمہاری مرضی کیا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت ہے، حدیث ہے، ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها. اللہ فاطمہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کے غضب پر غضبناک ہوتا ہے. یہ مرحلہ بالکل برعکس ہے. یہ وہ والا مرحلہ نہیں ہے کہ جب اللہ راضی تب بندہ راضی. بہت بڑی منزلت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے تمام عوامل پر کوئی بندہ راضی ہو جائے. لیکن جو فاطمہ زہرا سلام اللہ کو منزلت دی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم فرماتے ہیں جب فاطمہ راضی ہوتی ہے تو خدا راضی ہوتا ہے. اب اگر کسی کو معذرت کے ساتھ تنگ نہیں ہے، میری عادت ہی نہیں ہے، اگر کسی کو واقعاً اللہ کی رضایت چاہیے ہے تو فاطمہ کو راضی کرنا ہوگا. اگر فاطمہ راضی تو ہمیں یقین. اچھا ایک بات بتائیے، ہمیں کیسے پتہ لگے کہ خدا راضی ہے؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں بھائی اللہ ہم سے راضی، آپ بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے راضی، آپ بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے راضی، تو کوئی کسوٹی بیان کی ہوگی نا. کوئی رسول اکرم نے معیار تو بتایا ہوگا نا کہ اس پر جا کر کے تولو اپنے آپ کو. اس لیے فرمایا ان اللہ یرضی لرضاها. اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کے راضی ہونے پر. اگر رضی اللہ بننا ہے تو فاطمہ کو راضی کرو. میں مجبور رضی اللہ استعمال کرنے پر تاکہ آپ تک بات منتقل ہو جائے. رضی اللہ علی کو بھی کہتے ہیں لوگ، رضی اللہ ہر ایک مومن کو کہا جا سکتا ہے. رضی اللہ دعا ہے. کیا ہے رضی اللہ؟ دعا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان سے راضی ہو جائے. ہم بھی کہہ رہے ہیں خدا ہم سے راضی، میرے باپ سے راضی ہے، لیکن کیسے زمین والوں کو پتہ لگے گا کہ اللہ راضی ہے کہ اللہ غضبناک ہے؟ لہذا رسول نے معیار چھوڑا کہ دیکھو میری بیٹی راضی ہے کہ نہیں. مسلمانوں کتابوں کو چھانو، دیکھو فاطمہ کس سے راضی تھی اور کس سے ناراض. کوئی بھی ہو ہمیں ناموں سے محبت ہی نہیں، ہم تو کردار سے محبت کرتے ہیں. اب اگر کردار سے کوئی نام جڑ جائے تو وہ نام حسین ہو جائے. نام سے محبت کردار کی بنا پر ہے. لہذا کہیں ایسا ہوا ہم نے باپ کو چھوڑا بیٹے کو اپنایا کیونکہ بیٹے نے کردار اپنایا پھر میں کہہ رہا ہوں، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتلا رہا ہوں. ہم لوگ تو اس طریقے سے کسوٹی پر چلتے ہیں کہ باپ سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. بیٹے نے حق قبول کر لیا، کردار اپنا لیا. علی نے کہا میرا بیٹا، ہم نے کہا یہ میرا آقا. اور اگر رسول کا چچا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر رسول کے معیار پر نہیں اترتا تو روزانہ ہم پڑھنے میں فخر کرتے ہیں تبت یدا ابی لہب. لہذا ہمیشہ سوچنا کہ کس چچا کو مسلمان کہتے ہیں اور کس چچا کو ہم کافر کہتے ہیں. نہیں، کس چچا کو بانی اسلام کہتے ہیں اور کس چچا کو دشمن اسلام کہتے ہیں. کوئی پارٹی بازی نہیں کی. کیا سارے دروازے بند الا علی کے دروازے، علی و فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا. اس میں رسول کے چچا کا بھی گھر تھا، جناب حمزہ و جناب عباس کا بھی گھر تھا. جب دروازے بند ہوئے تو جناب عباس جو رسول کے چچا تھے ان کے گھر کے دروازہ بند کر دیا. جناب عباس نے آ کر کے اعتراض کیا، محمد میرے گھر کا بھی دروازہ کہاں، حکم خدا. اگر وہاں دروازہ کھلا رہتا تو کہا جاتا کہ پارٹی بازی ہے، لیکن جب سارے دروازے بند کرائے گئے تو رسول نے اپنے چچا کا بھی دروازہ، گھر کا دروازہ بند کروا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دروازے کا دروازہ کھلا رہے، ایک گھر کا دروازہ کھلا رہے، تاکہ قیام ایک ہو، سجدہ ایک ہو، رکوع ایک ہو، تشہد ایک ہو، سلام ایک ہو، رضا ایک ہو. لہذا 12 ہوں گے لیکن سب اسی کھلے میں دروازے. میں نے اس سے پہلے کہا تھا نا 100 سال 50 سال کی دین میں الگ الگ قیام ہے. ہمارے یہاں 250 سال میں پہلے نے کہا قیام ایسا، دوسرے نے کہا ایسا، تیسرے نے کہا ایسا، چوتھے نے کہا ایسا. اس نے کھلے ہوئے میدان میں نماز پڑھی تو ویسے، چوتھے نے زندان میں نماز پڑھی تو ویسے. جس وقت وہ برسر اقتدار تھا تو نماز جب ادا کی تو ویسے ہی، اور جب تمہارے زندان میں گرفتار تھا، قیدی تھا، اس نے بھی نماز پڑھی تو ویسے ہی. نہ زندان کی نماز کو جو روایت کیا گیا اس میں فرق، اور نہ جب میدان کی نماز ہوئی اس میں فرق. حالت رکوع میں اگر انگشتری دی گئی تو اس رکوع کو بھی وہی رکوع پیش کیا گیا جو زندان کا رکوع. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسوٹی معیار ایک ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ 90 دن بہت دن نہیں ہوتے ہیں. جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے خدا کی قسم یہ دنیا چھوٹی ہے. اگر یہ دنیا چھوٹی نہ ہوتی تو خدا بند عالم بیان کرواتا. خدا بند عالم نے جناب فاطمہ زہرا کے فضائل کو بیان نہیں کروایا ہے، عناوین فضائل بیان کیے ہیں، سرخیاں بیان کی گئی ہیں، ٹائٹل آف سبجیکٹ بیان ہوا ہے. کیا ان میں سبجیکٹ ہے؟ نہیں، اس پر کوئی گفتگو نہیں کی گئی ہے کہ اس سبجیکٹ میں کیا کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم مادہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے فضائل کا اگر
ہو جائے تو وہ تحمل کر سکیں. لہذا جناب فاطمہ زہرا کے زندگی کے فضائل اور کمالات کو عناوین میں بانٹا گیا ہے. عناوین میں بہت ہی اعتماد سے اور اطمینان سے آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں. عناوین میں بانٹا گیا ہے. لہذا اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو سمجھنا ہوگا تو الگ الگ ہمیں سمجھ کر کہ شاید کیوں فاطمہ لیلۃ القدر ہے, فاطمہ لیلۃ المبارکہ ہے. لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے تم نہیں سمجھ سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, تم جان نہیں سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بالکل نہ جانو, ہم بتا رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. کون سے 1000 مہینے؟ جو جواب دے گا اس کے لیے نام ہے. کون سے 1000 مہینے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. کون سے 1000 مہینے؟ 1000 رمضان سے افضل ہے. فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ جس مہینے میں گفتگو ہو رہی ہو مراد وہی مہینہ ہو نہیں سکتا. گفتگو ماہ رمضان میں ہو رہی ہو اور مراد ہو محرم, گفتگو ماہ رمضان میں ہو اور مراد ہو ذی الحجہ, گفتگو ماہ رمضان میں ہو اور مراد ہو ذی القعدہ. اس کا مطلب خداوند عالم کہنا یہ چاہتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. کون سے 1000 مہینے؟ یہ مہینے کے جس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر ہے. بس لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, پھر بتایا 1000 مہینوں. اب یہ مہینہ کیا ہے؟ اس مہینے کے دن کیسے ہیں, اس مہینے کی راتیں کیسے ہیں, کیسی ہیں, اس مہینے کے گھنٹے کیسے ہیں, اس مہینے کے منٹس کیسے ہیں, یہ ساری روایتوں میں گویا گفتگو کی گئی ہے. اس مہینے کے دن دوسرے دنوں سے بہتر, اس مہینے کی راتیں دوسری راتوں سے بہتر, اس مہینے کے منٹ دوسرے منٹوں سے بہتر. بلکہ یہاں تک رسول اکرم نے کہہ دیا اس مہینے میں سو جاؤ تو عبادت ہے. ذیل میں تو نہیں کہا گیا سو جاؤ عبادت ہے, شعبان میں تو نہیں کہا گیا سو جاؤ عبادت ہے, رمضان میں اگر سو جاؤ تو عبادت. بلکہ یہی بات نہیں ہوتی, کہا انفاسکم فیہ تسبیح, جو تم سانسیں لوگے اس مہینے میں ان سانسوں کو بھی ہم تسبیح میں بدل دیں گے. ان سانسوں کو بھی ہم تسبیح میں بدل دیں گے. میری سمجھ میں بھائی یہ بات آ نہیں رہی ہے, یہ اتنی زیادہ تاکید کیوں ماہ رمضان کی جا رہی ہے, فضیلتوں اور کمالات کو بتایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کے 1000 مہینے ایک طرف اور لیلۃ القدر کا پلہ ایک طرف برابر نہیں ہے, ایکول نہیں ہے. خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے افضل. وہ بھی محمد میاں نہیں کہہ رہے بہتر, اللہ کہہ رہا ہے خیر من الف شہر. یہ اللہ کے نزدیک بہتر کیا ہے آئی ڈونٹ نو, نہیں پتا. اللہ کے نزدیک بہتر. لہذا ماہ رمضان اب سمجھ میں آئی نہیں. 5ویں امام فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے مراد میری جدہ فاطمہ ہے. بہت آسانی سے سن لیں آپ نے. صلوات بھیجیے. ہم آپ کو یہاں تک اس لیے لائے ہیں کہ دیکھیے جس طریقے سے لیلۃ القدر کے بارے میں ڈائریکٹ گفتگو نہیں ہوئی ہے, کہا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل. اب مہینے کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, دنوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, راتوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, منٹوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, اس مہینے میں سانسوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. اما خود لیل کے بارے میں گفتگو نہیں ہے. لیل کے بارے میں بس اتنا ہی کہا گیا کہ یہ لیل سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ. اس کا مطلب اگر فاطمہ زہرا کے سلسلے میں گفتگو ہوگی تو اب عناوین کے ذریعے سے ہوگی. دیکھیے روایت, لولا علی ما کانا کفوا لفاطمہ, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی ہم پلہ نہ ہوتا. بات منتقل ہو گئی. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کف نہ ہوتا. یہ ہے فاطمہ زہرا کے فضائل کا ایک عنوان, علی کی برابری. اب اگر علی فاطمہ زہرا کے فضائل اور کمالات کو سمجھنا ہے تو پوری علی کی زندگی کے بارے میں ہمیں علم ہو, علی کے کمالات کے بارے میں علم ہو, اور علی کے کمالات کو یا وہ سمجھا یا اس کے پاس علم ہے
یا رسول کے پاس علم ہے، اور رسول کے بارے میں یا اس کو علم ہے یا علی کو علم ہے. لہذا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا خوف نہ ہوتا. 11ویں امام فرماتے ہیں کہ نحن ہم تم پر اللہ کی حجت ہیں اور میری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہے. 12ویں امام فرماتے ہیں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ 12ویں امام فرماتے وہ ذات کہ جس کی آمد کا انتظار آدم سے لے کر خاتم تک سب نے کیا، جس کی ظہور کی بشارت ہر پیغمبر کو دی گئی کہ آنے والا آئے گا، زمین کو گلزار بنا دے گا، اندر انصاف سے بھر دے گا. یہ تمام جتنی مصیبتیں ان کو تحمل کر لو. اے موسیٰ دریائے نیل میں تمہیں پھینکا جا رہا ہے، تم چلے جاؤ. اے موسیٰ تم اگر تم کو اس طریقے سے اذیتیں دی جا رہی ہیں برداشت کر لو. اے ابراہیم تم کو اگر جلتی کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو تم چلے جاؤ. جو کہ ایک بہت اچھا ہے، ایک مہدی کا ظہور. توریت میں بشارت امام مہدی ہے، زبور میں بشارت امام مہدی ہے، انجیل میں بشارت امام مہدی ہے، صحف الہی میں بشارت امام مہدی ہے. اس کا مطلب مہدی وہ ہے جو نجات کائنات کا سبب بنے. لیکن مہدی کیا فرماتے ہیں؟ لی فی ابنت رسول اللہ، ہمارے لیے اگر کوئی اسوہ ہے تو وہ میری ماں فاطمہ ہے. ایک اور سوال. زندگی کی گزارے ہیں یہ وہ 90 دن ہیں کہ جس 90 دنوں میں یا 75 یا 50 کے جو بھی دن کہے جاتے ہیں، چاہے پہلی روایت یا دوسری روایت، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سلسلہ امامت کے ہاتھوں میں ہدایت کی بات ڈور سنبھالی ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یعنی رسالت سے لی ہے، امامت کو دی ہے. بیچ میں جو ہے یہ فاصلہ ہے، یہ وصلہ ہے، یہ وہ رابط ہے کہ جس نے اللہ سے کی اس ذمہ داری کو، جس ذمہ داری کو اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے. ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم پر ہماری جانب تم آؤ گے، لہٰذا ہم نے تم کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے، تمہاری ہدایت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی ہے. رسول جا رہے ہیں، ہدایت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے. اگر فاطمہ بیچ سے ہٹ جائیں تو اس ہدایت کے کاروان کو امامت تک کوئی پہنچانے والا نہیں ہے. اے فاطمہ تم کو اس 90 دنوں میں اپنے کو قربان کرنا ہوگا، لیکن کاروان ہدایت کو رسول سے لے کر علی تک پہنچانا ہوگا. اور اس پہنچانے میں تمہاری اطاعت علی پر واجب ہے. لہذا وہ تمام سوالات کہ علی کیوں نہیں گئے، علی نے دروازہ کیوں نہیں کھولا، علی نے یہ سب کچھ برداشت کیوں کیا، اس لیے برداشت کیا کہ علی احساساتی دنیا میں زندگی نہیں گزارتے ہیں. اطاعت کا نام ہے علی ابن ابی طالب. خداوند عالم کا اس وقت حکم کیا ہے جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے؟ کیسے کاروان ہدایت آگے چلے گا؟ اس کاروان ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے فاطمہ کی اطاعت کرنا واجب تھا. صلی اللہ علیہ اور اس عرصے میں جو بہت موٹے موٹے کارنامے آپ نے انجام دیے ہیں، تفصیل سے میں نے عرض کیا، جو علماء باقاعدہ اس موضوع پہ تھوڑا سا کام کر کے آئیں گے، بر کر کے آئیں گے، ضرور بیان کریں گے. آپ نے فدق میں جا کے دعویٰ کیا. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں اور جوانوں سے، آپ نے دعویٰ فدق جو کیا وہ کیوں کیا؟ مال چاہیے تھا. فدق کی ایک کوڑی، ایک درہم، ایک دینار آپ کے گھر نہیں آتا تھا. یاد رکھیے گا کہ ذہن میں آپ کے باقی بات رہ جائے. جس وقت یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا کی آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ نے 3 دن تک پے در پے روزے پہ روزے رکھے اور آنے والے فقیر و مسکینوں گویا اسیر کو دے دیا، اور آپ نے روٹی اور پانی سے، روٹی اور نمک اور پانی سے روزہ کھولا ہے. اس وقت آپ کے پاس گھر میں اتنا نہیں تھا کہ آپ روٹی دوبارہ پکا سکیں. اس کا یہی تو مطلب ہوا. لیکن اسی وقت آپ کے پاس فدق موجود ہے. تاریخی اعتبار سے فدق کی آپ مالکہ ہیں، یعنی فدق کا باغ فدق آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کے گھر میں اتنا
راشن نہیں کہ پکی روٹی اگر فقیر کو دے دے تو اب اتنا گھر میں گیہوں نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو آگ اور آٹا بنا کر کے روٹی پکا لے. یہ دشمن کو بھی پتا تھا کہ فاطمہ زہرا جو مانگ رہی ہے وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہی. فاطمہ زہرا کے مانگنے کا کوئی اور مقصد اور مطلب ہے. ابن ابی الحدید نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ بالکل واضح سی بات تھی کہ جناب فاطمہ زہرا کی صداقت سب کے اوپر واضح تھی، دربار پر واضح تھی کہ جناب فاطمہ زہرا مال کے لیے نہیں آئی ہے، اس لیے کہ مال تو وہ بانٹ دیتی تھی، ان کے گھر نہیں آتا تھا. تو اگر ان کو دے بھی دیا جاتا تو اس میں کیا چلا جاتا. تو ابن ابی حدید ایک سنی عالم دین ہے، بہت بڑے جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. وہ کہتے ہیں، وہ اپنے استاد سے جب سوال کرتے ہیں تو ان کے استاد مسکراتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں کہ کیا تم کو پتا نہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کا یہ سوال اور یہ دعویٰ مال فدق کے لیے نہیں تھا، بلکہ اگر آج ان کی تصدیق کر دی جاتی تو دوسرے دن وہ اپنے شوہر کی امامت اور خلافت کا بات آ کر کے دعویٰ کرتی اور یہ بات ثابت کر دیتی کہ یہ دربار نااہل ہے. ان کا جس طرح پہلا فیصلہ نااہلیت پر مبتنی تھا، اسی طرح یہ خلافت کا بھی فیصلہ نااہلیت پر مبتنی ہے. اکثر بات لہٰذا جناب فاطمہ یہ ذہن میں بچوں کے بات رہے کہ جس وقت اس میں بہت سارے گوشے ہیں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں بتاؤں کہ گھر میں روٹیاں بن رہی تھیں اور گویا روٹی پکی، 5 روٹیاں بنی، آنے والا آیا اور اس کو روٹیاں دے دی گئیں. جلدی جلدی ایک ذہن میں سوال چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ہوم ورک ہے ہمارے بچوں اور جوانوں کا. آنے والا ایک تھا کہ کئی؟ ایک. گھر میں کھانے والے کئے تھے؟ جلدی جلدی بچائیے. میں تو اچھی نام لوں گی. 5. علی و فاطمہ اور حسن اور حسین اور فضا. علی کی غذا کتنی تھی؟ 1 روٹی. فاطمہ کی غذا کتنی تھی؟ کوئی روایت نہیں، لیکن یہ روایت کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی دکھ نہ ہوتا، یہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے جو علی کی غذا وہ فاطمہ کی غذا. بس علی کی 1 تو فاطمہ کی 1. اگر گھر میں ماں باپ کی یہ تربیت ہو تو اس گھر کے بچوں کی غذا 1. اب جس گھر کی کنیز نے بعد وفات گویا مالکہ 40 سال تک قرآن میں تلاوت کی ہو، اس کنیز کی غذا اپنی مالکہ سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی. بس کنیز کی بھی غذا 1. بس گھر میں کھانے والے 5 روٹیاں 5، آنے والا 1. اگر 1 دے دی جاتی تو 4 بچتی، اگر 2 دے دیتے تو 3 بچتی، 3 دے دیتے تو 2 بچتی، 4 دے دیتے تو 1 بچتی. 1 میں بھی خدا برکت اتنی دے دیتا کہ 1 لقمے سے اگر افطار کرتے تو یہ نہ کہا جاتا کہ پانی اور نمک سے کیا. لیکن کیا ایسا ہوا کہ سب نے روٹیاں دے دی؟ جواب جو بھی جواب دے گا اس کو ایک بڑا تحفہ. نہ ہم شوقی نہیں کر رہے، اس تحفے میں ممکن ہے کربلا کی زیارت ہو. آپ لوگ شوقی نہیں کر رہا ہوں، ہر سال میرے ساتھ 2-3 لوگ کربلا جاتے ہیں انہی سب کلاسوں کی وجہ سے. درس مرحوم علی نقی صاحب نے اس کا جواب دیا. ایسا بات اپنے بزرگ علماء کی قدر کریں جن کے سفرے کے اوپر ہم لوگوں نے نوالے توڑے، جن کے احسانات کی بنا پر آج ہم اس مکتب اہل بیت میں باقی ہیں. اور یہ سوال چھوٹے چھوٹے مولویوں کا نہیں، بڑے بڑے علماء نے ان کی طرف سے کیا ہے تاکہ اس واقعے کو مخدوش کر دیں، مشکوک بنا دیں، کنفیوژن پھیلا دیں کہ کیسے ممکن ہے کہ علی و فاطمہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر کے ان کی بھی روٹیاں اٹھا کے دے دیں گے. علی نقی علیہ مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ اشکال اس وقت وارد ہوگا جب تم تاریخ سے یہ ثابت کر دو کہ کس نے پہلے دی اور کس نے بعد میں. بات بہت نہیں کوئی سوال نہیں ہے، پھر ایکسپلین کریں. یہ سوال اس وقت ذہن میں آئے گا جب یہ تم ثابت کر دو کہ پہلے کس نے دی اور بعد میں کس نے دی. اور اگر سب نے ایک ساتھ فقیر کی آواز پر اپنی روٹی کی طرف اور اپنے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو یہ گھر ایسا نہیں ہے جو کسی دیتے نے ہاتھ کو روک دیا.
گھر میں باری دو رکھتے, قبا کی جیب سے آواز آئی, قبا کی جیب سے 2 روپے نکالے, دیکھا بیوی جو ہے پیپے سے آٹا نکال لے گی. ارے نہیں ہم دے چکے ہیں. اچھا سنیے, بیوی آٹا دے چکی, ہم آئے دیکھا دوبارہ بھی آواز سن لی. ہم نے کہا وہ قبا سے نکال کے دے دو یا خود ہی بڑھے. اب بیوی کی آواز آ گئی, ارے نہیں میں دے چکی ہوں. ارے بھائی وہ تم نے عمل کیا تھا نیکی پر, ہم کو کیا روک رہی ہو؟ جو ہم نے دیا دے دیا. اب بیوی کو اتنا تو اختیار دو کہ تمہاری گھر کی گرہستی میں کچھ نیکی وہ بھی کرے. یہ ہے روایتوں میں ہے کہ کسی کی خیر اور نیکی میں رکاوٹ نہ بنو. اما جب اپنوں کی نیکیوں میں ہم رکاوٹ بن رہے ہیں تو دوسروں کو کیا نیکیاں بانٹیں گے؟ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نیکیوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں, نہیں, ہم غافل ہیں, ہم ایک غفلت کا ہم شکار ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس مستحبات کے عمل کا سب کو حکم دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آپ سب کے گھروں میں ہوگا, ہمارے بڑے جب کوئی آواز آتی تھی تو آتی ہے آج بھی انشاءاللہ عمل ہوگا تو بچوں کو بھیجا جاتا ہے, بچوں کو بھیجا جاتا ہے, نکال کے دیا, پھر بچے سے کہا جا کر دو تاکہ یہ نیکی منتقل ہو. ہم نے بچے کو دے کر عمل کیا, بچے نے فقیر کو دے کر کے عمل کیا, تاکہ بچوں کو اس بات کی عادت پڑے کہ اگر کوئی اللہ کے نام پر آواز دے رہا ہے تو ہم منع نہ کریں, روکے نہ. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں انفاق کے مرحلے میں جو مالک کو حق تھا وہ کنیز کو. ایک اور سلوات دیجیے. بہت اچھا پہلو ہے, دل نہیں چاہ رہا اس کو چھوڑنے کا, جبکہ عنوان سے ہم تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں, بھولے بھی نہیں البتہ عنوان پر. دوسرا سوال, 3 دن کا آپ اناج لے کر کے آئے تھے, سنا ہے نا آپ نے؟ پہلا دن یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا, پہلے دن مسکین آیا, سب نے روٹیاں دے, گھر میں اناج تو رکھا ہے لیکن پکایا تو نہیں. کیوں پانی اور نمک سے روزہ کھولا؟ جو ساتھ لے کر کے آئے, 3 دن کا اناج لے کر کے آئے, 3 دن کے روزے رکھے مانے ہیں نا آپ نے, تو 3 دن کا اناج آ چکا ہے. پہلے دن کی پکی ہوئی روٹیاں دے دی گئی, ابھی گیہوں یا جو تو رکھا ہوا ہے نا, تو جو کو دوبارہ چکی چلا کر کے آٹا بنا کر کے روٹی بن جائے. کیوں نہیں دیا گیا؟ سوال واضح نا, کوشچن منتقل ہو چکا. جواب, ایک دن محنت کی تھی مولا علیہ السلام, یا علی کی سلامتی کے لیے سلوات بھیجیے. بات یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ علی نے نہیں, علی اب محنت کے لیے نہیں لائے تھے, علی لے کر کے آئے تھے کہ گھر میں خاتون کام کریں گی, کیونکہ علی تو باہر جا ہی رہے ہیں اناج کے لیے, محنت کے لیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ علی گھر میں بیٹھے ہوں, بیویوں کو بھیج رہا ہوں جو مانگ لاؤ, ایسا نہیں ہے. یہ ہم آج کل بڑی رسم ہو گئی ہے مخاطبہ نے, خاص طور سے بڑے بڑے شہروں میں بھی, کہ گویا معمولاً ضرورت جب پڑتی ہے کورونا کے دور میں بھی خواتین کو مرد بھیجتے تھے کہ بھائی چلے جاؤ, اس لیے کہ شاید میری آبرو رہ جائے. نہیں, یہ منادی ہے, پہلے ہم محنت کے لیے نکلے اور بقیہ کوئی ہے دیکھنے والا. جناب فاطمہ زہرا کے لیے وہاں سے لے کر کے آئے تھے وہ ریشم تازہ, تاکہ اس کو وہ بنیں گی. علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جائز تھا, کیونکہ اجازت مل چکی تھی, لا چکے تھے جو, لہذا دوسرے دن کے جو کو وہ گیہوں بنا کر کے, گیہوں کو پیس کے جو کو آٹا بنا کر کے بنا سکتی تھی. لیکن دوسرے دن کے مقابل میں ابھی کام سرزد نہیں ہوا, پہلے دن کا کام ہو چکا, لہذا پہلے یعنی یوں کہا جائے کہ جو 3 دن کا جو لے کر کے آئے تھے علی, جناب فاطمہ زہرا نے اس کو 3 حصوں میں بانٹا تھا, یہ 1 یہ 2 یہ 3. پہلے حصے کے جو کو جب پورے دن کام کر چکی تو پہلے دن کا جو اب اس کی حقدار بن گئی, مالک بن گئی. شرط نہیں ہے, کنڈیشن نہیں ہے کہ جب آپ یہ کر لیں گی تو یہ دوسرا دن تیسرا دن. لہذا جو کام ہو چکا اس پر تصرف کیا, جو کام ابھی ہوا نہیں ہے
احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں ہاتھ نہ لگائیں. سلوات ایک اور سلوات. لہذا میں نے عزیز دوستوں، آپ نے جب دعوی فدا کیا تھا، وہ دعوی فدا مال کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ نے 3 دعوے کیے ہیں. ایک دعویٰ میراث کا کیا ہے، ایک دعویٰ خمس کا، اور ایک دعویٰ آپ کا اس کا ہے کہ میں صاحب ذریت ہوں. کوئی وکیل اگر نہ ہو تو سمجھ جائے گا، ذریت یعنی میرے کنٹرول میں، میرے کنٹرول میں ہے. لہذا جس کا کنٹرول ہو، جب دلیل مانگی جائے گی تو اس سے نہیں مانگی جائے گی جس کے قبضے میں ہے. جو سامنے والا دعویٰ کرے گا نہیں نہیں یہ مولانا صاحب جو ابا پہنے گئے یہ ان کی نہیں ہے، یہ میری ہے، تو قاضی کے اوپر فرض یہ ہے کہ جو یہ کہہ کے کیا ہے یہ مولانا جو ابا پہنے گئے ان کی نہیں ہے، میری ہے، اس سے کہا جائے گا لا دلیل. جناب فاطمہ زہرا نے دعویٰ کر کے یہ بتا دیا کہ جس کو تم نے خلیفہ بنایا ہے اس کو نہ مدعی پتہ کسے کہتے ہیں، نہ منکر پتہ کسے کہتے ہیں، نہ میراث پتہ اسے کسے کہتے ہیں، نہ ہبہ پتہ اس کو کسے کہتے ہیں، نہ خمس پتہ کسے کہتے ہیں. کیونکہ جناب فاطمہ زہرا نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سوال کیے، ہر سوال کو پر دربار بیک فٹ پر جاتا رہا، پیچھے ہٹتا رہا. جب پہلے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا تو دوسری مسئلہ پیش کرتا تھا، جب دوسرے مسئلے کا حل جناب فاطمہ زہرا پیش کرتی تھی تو تیسرے مرحلے کے اوپر پیچھے بیک فٹ ہوتا تھا. تو جناب فاطمہ زہرا نے فدق کا دعویٰ کر کے یہ واضح کر دیا کہ اب تم پر حجت تمام ہو گئی ہے، قیامت تک یہ نہ کہنا میں سمجھ نہ سکا کہ اب کیا تھا اور واقعی کیا تھا. تمہیں پتا تھا جو دربار میں بیٹھا ہے نہ اس کو قرآن کی آیت پتا ہے، نہ حکم اسلام پتا ہے، نہ حکم شریعت پتا ہے. ابھی ایک اور دلیل دیں، ایک سلوات دے دیں. میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کیوں میرے پاس ٹائم نہیں، 10 منٹ کے بعد مجلس تمام ہو رہی ہے. جو دعویٰ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ دعویٰ تھا حسبنا کتاب اللہ. پوری طرح بچے اور جوان میرے ساتھ رہے. حسبنا کتاب اللہ، یہ دعویٰ کس نے کیا تھا؟ کسی نے کیا تھا، نام سے مطلب نہیں ہے. میرے لیے کتاب خدا کافی ہے، یعنی ہم کو رسول کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. سب نے سنا ہے نا، ہمارے لیے رسول کی حدیث کا ضرورت نہیں ہے. یعنی جب یہ کہا تھا لاؤ قلم دوات لے کر جاؤ میں کچھ لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اس وقت ایک نعرہ بلند ہوا ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسول کی تحریر کی ضرورت نہیں ہے. آئے ہائے لاکھوں کروڑوں اربوں جانے قربان ہو جائیں بی بی آپ کی ذات کے اوپر رہتی دنیا تک کہ آپ نے ایک مشعل راہ بتا دی. آپ ٹرننگ پوائنٹ ہیں، آپ یوں ٹرن ہیں آپ کو باطل کے درمیان. اگر یہاں سے کوئی ٹرن نہیں ہوا تو قیامت تک نہیں ٹرن. یہ ایسا ہائی وے ہے کہ جس پر ایکسیڈنٹ ہونا ضروری اور یقین ہے، تم پلٹ نہیں سکتے. جناب فاطمہ زہرا نے اسی چند دنوں کے اندر جس وقت کہا گیا تھا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، یعنی قرآن ہم میں ہے، ہمارے پاس ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. جب فاطمہ زہرا نے کھلے ہوئے دربار میں سب کے سامنے کہا کہ میرا حق مجھ کو دو، مجھ کو رسول میرے بابا کی مینار دو، تو سب سے پہلے دربار میں جو جھوٹی چیز پیش کی گئی اس چیز کا کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ حدیث. جو سب سے پہلے چیز گڑھی گئی وہ حدیث رسول تھی کہ رسول حدیث چھوڑ کر کے گئے ہیں کہ ہم انبیاء کسی کو اپنے بعد وارث نہیں بناتے ہیں. میں کہتا ہوں مسلمانوں، وہ پہلا نعرہ صحیح تھا یا یہ حدیث پیش کرنا صحیح ہے؟ ابھی تو تم نے کہا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے، تو اب حدیث رسول کے ذریعے تم نے کیوں سہارا لیا؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دربار میں 34 سے 35 قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں. ایک آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، چوتھی آیت، پانچویں آیت، چھٹی آیت. دربار نے کہا آپ سچ کہہ رہے، آپ سچ کہہ رہے، لیکن کیا کریں؟ آپ کے بابا یہ کہہ کر کے گئے ہیں، ان کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے. فاطمہ زہرا نے کہا رکو، یہ بتاؤ یہ مسئلہ میرے متعلق تھا کہ تمہارے متعلق؟ ہم اپنی اولادوں کو وارث نہیں بناتے، تو حق تو یہ تھا، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ہم کو بیٹھالتے، حسن کو
بیٹھالتے, حسین کو بیٹھالتے, علی کو بیٹھالتے اور کہتے سنو ہم نبی کسی کو اپنے بعد وارث نہیں بناتے ہیں, لہذا خبردار دربار میں جا کر اپنا کوئی دعویٰ نہ کرنا. یہ کون سی بات ہے؟ متعلق ہم سے کہے تم سے لہذا یہ نہیں مانیں گے. ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ بیٹی گواہی دے رہی ہے باپ کے حق میں, یہ ان کے فائدے کی بات ہے. اچھا اگر اور کسی کو وہ وارث نہیں بناتے تو ایک حجرے پر قبضہ کیسا؟ بات منتقل ہو گئی, ایکسپلین کرنے کا موقع نہیں ہے. جب امام حسن کا جنازہ آیا تو کہا یہ میرا حجرہ, میں اپنے حجرے میں دفن نہیں ہونے دوں, تو یہ میراث کیسے منتقل ہو گئی؟ نبی تو میراث بات نبی کسی کو وارث نہیں بناتے. آپ نے خود گواہی دی ہے اپنے باپ کی گویا اس بات میں. آج جو یہ دعویٰ ہے کس بات کا ہے کہ ہم اپنے حجرے میں کسی حسن کو یا کسی کی بھی قبر بننے نہیں دیں گے. ایک اور مسئلہ وکیل لوگ ہوں گے جان لیں گے, جب کوئی بھی چیز مشترکہ طور پر بٹی ہو وارثوں میں, یہ مسئلہ شرعی بھی ہے, عقل کا تقاضا بھی ہے, اور آج بھی کوئی ایک وارث جا کر کے مشترک چیز کی کیا کہتے ہیں وہ رجسٹری نہیں کرا سکتا. وہ کہتے ہیں ساروں کو بلائیے, سب کو بلائیے تاکہ سگنیچر کریں. جب تک کہ مشترکہ میراث بٹے نا تو میراث کے ہر حصے میں سب کا حق ہوتا ہے. مثال یہ تخت ہے 5 آدمیوں کا, 5 آدمیوں میں بٹا ہوا ہے, اس کے اس حصے پر 5 آدمی, اس کے اس حصے پر 5 آدمی, اس کے بیچ کے حصے میں 5 آدمی, ہر حصے میں 5 کا حق ہے. کوئی ایک آدمی اپنے سے بانٹ نہیں سکتا کہ ایک کونا میرا, ایک کونا ان کا, ایک کونا ان کا, ایک کونا ان کا. کیوں؟ اس لیے کہ مشترکہ طور پر سب کا ہے. ہر حجرے میں بیوی کا نواں حصہ ہے. ہر حجرے میں 9 بیویاں مان لیں تو بیوی کا نواں حصہ ہے, اور بیٹی بھی موجود ہے تو آدھا اس کا, آدھے میں 9 حصے ہوں گے, ہر حصے میں 9 حصے لگیں گے, لہذا 72واں حصہ ہوگا. ایک حجرے میں ایک بیوی کا 72واں حصہ ہوگا. ایک پورے حجرے کو اپنا کہہ دینا کہ یہ حجرہ میرا ہے. خالی خطبے کے اوپر ہم آپ کے درمیان 10 دن تک بول سکتے ہیں, اپنے چہرے کے اعتراف کے ساتھ. علماء کی بات نہیں کر رہے, علماء آئیں گے تو پورے سال پوری زندگی فاطمہ کے زہرا سلام اللہ کے اس خطبے پر پوری زندگی بولیں گے, اور پھر بھی اس خطبے کی تفسیر ایکسپلین نہیں سکتے. بی بی نے فرمایا ہے علموا انی فاطمہ, جانو کہ ہم فاطمہ ہیں. 50 جلدیں لکھی گئی اس ایک جملے کے ایکسپلین میں. کتنی؟ 50 جلدیں ایک عرب نے لکھی ہیں اس سینٹنس کے ایکسپلین میں. علموا انی فاطمہ, پہچانو کہ ہم فاطمہ ہیں. فاطمہ تو بضعۃ منی,
فاطمہ ہمارا جسم، فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ طاہرہ ہے، فاطمہ مطہرہ ہے، فاطمہ راضیہ ہے، فاطمہ مرضیہ ہے۔ مسلمانوں، اس خاتون نے جب پورا فدق آپ کے ہاتھ میں تھا، ایک ذرہ برابر فدق کا حصہ اپنے گھر نہیں لے گئی، آپ کی جانب سے جو معمول تھا وہاں وہی فدق میں حصے لگا دیتا تھا جناب فاطمہ زہرا کے حکم کے مطابق، منشا کے مطابق، کہ یہ فلاں قبیلے میں، فلاں فقیروں میں، فلاں، کچھ بھی یہاں نہیں آتا تھا۔ گھر میں جو آتا تھا وہ علی کی کمائیاں، علی کے پاس جو اپنے ہاتھوں سے جا کر کے زحمت کرتے تھے وہ گھر میں آتے تھے۔ آپ گھر میں آئے، دیکھا گھر میں کچھ کھانے کو نہیں۔ 3 دن گزر چکے، رسول اکرم نے کہلوا بھیجا، بیٹی کچھ گھر میں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بابا نہیں۔ علی گھر کے باہر نکلتے ہیں، کچھ قرض لے کر کے آتے ہیں، راستے میں عمار سے ملاقات ہوتی ہے، عمار کی بھی حالات بدلی ہیں چہرے، عمار کہاں 4 دن سے کچھ کھانے کو نہیں، علی نے اس کو دے دیا، عمار کو دے دیا، گھر خالی ہاتھ سے، گھر میں موجود تھا کھانا۔ فاطمہ یہ کھانا کہا آپ ہی نے تو بھیجا ہے؟ اللہ نے جس فرشتے کے ذریعے کھانا بھیجا تھا، یہ نہیں کہا کہ آسمان سے، اس گھر میں آسمان سے کہنا کوئی افتخار کی بات نہیں ہے، آنے والے نے کہا کہ یہ علی کی طرف سے۔ علی نے اللہ کی راہ میں ایک بندے خدا کو خوش کیا، اب ہمارا فرض ہے کہ علی اور اولاد علی، اگر اس گھر میں بچی ام کلثوم اس کے لیے کھانا رکھا ہے تو آنے والے کو اس کو بھی کھلا دیا۔ ابھی آپ کی مرثیے میں سنا کہ علی نے سب کو منع کیا تھا کوئی روئے نہ۔ ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ جب علی خود روتے ہیں، میں نے کل شاید عرض کیا تھا آپ کے سامنے، جب بعد میں سلمان نے پوچھا یہ مولا آپ نے سب کو منع کیا تھا لیکن آپ خود چیزیں مار کے روئے، تو آپ نے فرمایا تھا اے سلمان تم نے ایسا سوال کر لیا ہے کہ آج بھی میں اس کو سننے کے بعد تاب نہیں لاتا۔ فرماتے ہیں سلمان فاطمہ نے ہمیں کچھ بتایا تھا، فاطمہ کے چہرے پر رخسار کا نشان تھا، فاطمہ کا بازو ورم کرتا تھا، فاطمہ کی پہلو ٹوٹا ہوا تھا، سینہ ٹوٹی ہوئی، لیکن سارے مراحل گزر جاتے ہیں۔ فاطمہ کی ایک وصیت ہے علی ان کو رات میں غسل دینا، ہمیں رات میں کفن پہنانا۔ بیوی نے کتنا اہتمام کیا کہ میرے شوہر کو پتہ نہیں، میں رات میں قبر میں اٹھا کر رات میں تشییع جنازہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن رات میں غسل دینے کی تاکید شوہر کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بس ایک ہی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ علی کی نگاہ پڑے، میرا علی بہت مظلوم ہے، علی برداشت نہیں کر پایا۔ علی کو جب خبر لگی کہ فاطمہ اس دنیا سے جاتی رہی تو کہتے علی پورے قد سے زمین پر گر جاتے، بچے اپنے بابا کو سنبھال کے مسجد میں لے کر آتے۔ علی جب اجرے میں پہنچتے تو دیکھا آواز دی کہ فاطمہ
عبادت پروردگار جب تک زندہ رہیں فاطمی بند کر رہے ہیں جب جائیں تو فاطمی پروردگار امام کی ذمہ داری فرما اے اسباب انصار نے ہم سب کو شمار فرما اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم پروردگار ہمارے جوان اور دین دنیا کی ترقی خدیجہ بیگم بنت رافع حسین بیمار ہیں ان کی صحت کی اور سلامتی کے لیے کہا گیا ہے اللهم صل علی محمد و آل محمد امن یجیب المصطفى اذا دعا ويكشف السوء امن يجيب المصطفى اذا دعا ويكشف السوء امن يجيب المصطفى اذا دعا